کہ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ سنت کو پختہ پکڑنا نجات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہو اس کو مضبوط پکڑ لے آدمی تو فرمایا کہ وہ انسان کے لیے اسی میں نجات ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے سنت مثل کشتی نوح علیہ السلام کے ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جتنے لوگ بیٹھ گئے اس میں وہ تو بچ گئے، اور جو نہیں بیٹھے پانی کا سیلاب آیا سب چلے گئے اس میں. اس کو فرما رہے سنت کے سلسلے میں اصل چیز اتباع سنت ہے، اور جس کو پرکھنا ہو اسی معیار پر پرکھا جائے گا. یعنی کوئی شخص کتنا بڑا، کتنا دین میں تقوی، طہارت، نیکی، صالحیت کتنی ہے، بس اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے یہ دیکھنا کہ سنتوں پر کتنا عمل کر رہا ہے. اگر سنتوں پر عمل کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے دیندار ہے. اور اگر سنتوں پر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں، چاہے وہ کتنا کچھ کرتا رہے کوئی معاملہ نہیں رہے گا. بزرگوں نے تو یہاں تک ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کوئی اللہ والے آئے ہیں تو ملاقات کے لیے جا رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جا چکے. بڑا افسوس ہوا اندر سے کہ چلے گئے، ملاقات ہوئی. کہا اچھا وہ آئے تھے تو انہوں نے عمل کیا کیا تھا، یار کوئی عمل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھی. کہا بتاؤ کس جگہ نماز پڑھی انہوں نے؟ جب وہ جگہ دیکھی چونکہ کچا فرش تھا تو نشانات تھے اس پر، تو پیر جو تھے وہ خلاف سنت تھے، یعنی کھڑے ہونے کے جو سنت طریقہ ہے اس کے خلاف تھے. بس فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جس کو سنت کے مطابق کھڑا ہونے کا خیال نہ ہو وہ کیسے بزرگ ہو سکتا ہے. یہ ہے اصل چیز دیکھنے کی. کرامت ورامت یہ سب کچھ نہیں، اصل ہے سنت کا مسئلہ کہ آدمی سنتوں پر جو ہے جتنا مر بیٹے گا اللہ پاک اس کو اتنا ہی عطا فرما دیں گے. فرمایا کہ جو شخص اتباع سنت کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مقرب ہوگا. روشن دماغی چاہے اس کے پاس کو بھی نہ آئی ہو، اور جو شخص اتباع سنت سے جتنا دور ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اتنا ہی دور ہے. چاہے وہ مفکر اسلام ہو، مفکر دنیا ہو، مفکر سماوات بن جائے، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ نہیں. اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے کہ جیسے ہم لوگ اپنے سرمایے کی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور سے والدین جو ترکہ جو چھوڑ کے دے جاتے ہیں ہم کو ہے، ہر سعادت مند بیٹا جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. جیسے مثلاً مان لیے ماں باپ سے اس کو 2-3 لاکھ روپے ملے تو اگر وہ سعادت مند ہے تو وہ آگے اس کو 8-10 لگا بڑھا دیتا ہے اٹھا کر کے. دنیا کہتی دیکھو یہ ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کی جو ہے سرمایہ کو اس نے بڑھا کے یہاں تک پہنچا دیا. اسی طرح امت کا ایک ایک فرد اس کے لیے سرمایہ جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور ان سنتوں سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ بس ہر معاملے میں اسی پر انہی کی نقل کرنا، انہی کی اقتداء کرنا، اتباع کرنا. بس یہ چیز اور یہ مزاج اگر بن جاتا ہے کسی کا تو بس پھر تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، راستہ کھل گیا اس کے لیے. وہ تو یہ فرمائے کہ جو شخص اتباع سنت سے جتنا دور ہے وہ چاہے کچھ کرتا اور دھرتا رہے، سنت کے خلاف کرنے کے بعد بس اللہ سے دوری اس کے لیے بن گئی. اور جو اللہ سے دور ہو جائے ظاہر دین اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. دین میں تو وہی آدمی حیثیت والا ہے اور قابل اعتماد ہے جو سنتوں پر چل رہا ہو، سنتوں پر عمل کرتا ہو. اور ہمارے بزرگوں کی یہی ایک خاص، بزرگوں کا یہی خاص امتیاز ہے. جتنے ہمارے علماء اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، سب اس میں رنگے ہوئے تھے. ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم فلاں ہیں،
ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ یہ متبع سنت کی شخصیت ہے۔ بھائی کچھ واقعات سنائے کہ اسی سلسلے کے واقعات چل رہے ہیں۔ ایک واقعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے تو اس موقع پر آپ کی جو کیفیت روایات میں آتی ہے، آپ خشوع خضوع اور رجوع الی اللہ اور جو رونے کی کیفیت ہوتی تھی، جیسے چولہے پر ہانڈی رکھ دی جائے اور وہ پکتی ہے ابلتی ہے، اس طریقے کی آواز سینے مبارک سے آیا کرتی تھی۔ روایات میں موجود ہے کہ بس ظاہر ہے یہ کیفیت جو ہے ہمارے بڑوں کا اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ انہوں نے اس کو گویا آسانی سے تو نہیں ملتی، آدمی محنت کرتا اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے، انہی کے واقعات اس دن بھی سنائے گئے تھے، آج اس تعلق سے پھر یہ ہے۔ فرمایا کہ تہجد کی قرأت قدر جہر سے ادا فرماتے ہیں۔ تلاوت، تہجد میں تلاوت کرنا، اگر کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑ رہا ہے تو جہرن قرأت کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی 5 وقت پر لیٹا ہوا ہے، اس کی نیند ٹوٹ رہی ہے تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا جہرن مت کرو، اس کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ بس اس وقت میں اپنے آہستہ آہستہ، اس لیے وہ سن رہے ہیں، وہ زور سے بھی سنتے، آہستہ بھی سنتے، بات تو انہیں سے کرنا ہے، لہٰذا اس وقت سرن کر لینا چاہیے۔ کسی کی نیند ٹوٹ جائے، تکلیف پہنچی، یہ حرام کام ہے۔ اس بنا پر ایسے موقع پر زور سے قرأت کر رہا ہے تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل تو کر رہا ہے، لیکن وہ دین والی بات نہیں ہوگی۔ دین والی بات یہ ہے کہ اپنی خواہش پر جی چاہ رہا، لیکن پاس پڑوس کا لحاظ کر کے آدمی کرے اس کے اندر۔ فرمایا کہ تہجد کی قرأت قدر جہر سے ادا فرماتے، پاس بیٹھا ہوا آدمی غور سے سنے تو پوری قرأت سن سکے۔ اس پہ یاد آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر کے صحابہ کو دیکھا کرتے تھے، کرتے کیا ہیں یاد کر۔ ظاہر ہے آپ کی تربیت میں تھے، آپ کے مریدین میں تھے وہ، اور آپ معلم بھی تھے، تو اب آپ نہیں نگرانی کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے نکلتے تھے، آپ دیکھتے تھے آخر شب کا کیا حال ہے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے، دیکھا حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کا معاملہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ قرأت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ ماشاءاللہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، بس کچھ فرمائے نہیں، دونوں ہی صحیح تھا عمل۔ وہ جب صبح ہوئی، سب جمع ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تہجد کے وقت گیا، تم آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس سے مناجات کر رہا تھا یعنی اللہ پاک سے، بس کافی ہے، وہ سن رہا تھا، لہذا زور سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم نے کہا حضور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شیطان بھاگے اور یہ جو غفلت میں پڑے لوگ سو رہے یہ بیدار ہو جائیں، اس لیے میں زور سے پڑھ رہا تھا۔ دونوں کی نیت اپنی جگہ پر تھی، تو آپ نے پھر دونوں کو فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا اپنی تلاوت آواز کو تھوڑا سا پست کرو، اور حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کرو۔ یہاں سے علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ نبی کسی کو کوئی حکم دے دے تو اب اس حکم کی تعمیل کرنا ہی یہی دین کی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا جی چاہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پڑھیں، لیکن اب آپ نے فرما دیا کہ نہیں تھوڑا سا بلند کرو، تب ان کے لیے دین یہی کہ آواز بلند کر کے پڑھیں گے۔ حضرت عمر کا جذبہ تھا شیطان کو بھگانا اور یہ سب کرنا، لیکن آپ نے جو فرما دیا ان کے لیے، تب ان کے لیے دین یہی کہ وہ آواز پست کر کے پڑھیں، کیونکہ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرنے کا نام ہی تو دین ہے، خواہش پورن کرنے کا نام ہی نہیں دین ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ حضرت مدنی کے سلسلے میں لکھا ہے، فرمایا کہ اس قدر خشوع قرأت کرتے وقت، اس قدر خشوع، اتنا گریہ، سینہ مبارک سے ایسے کھولتے ہوئے گرم سانس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت احادیث میں ذکر کی گئی ہے
کہ آپ نماز ایسی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے اندرون سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز آیا کرتی تھی. تلاوت کر رہے لیکن اندر سے دل جو ہے وہ رو رہا ہے، جیسے ہانڈی میں اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ جنہوں نے واقعہ لکھا قاری محمد میاں صاحب نے، فرماتے ہیں وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے. تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر پہلے دعا مانگتے، پھر مصلی پر استغفار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے. تسلیم ہاتھ ہوتی، ہاتھ میں جیب میں رومال نکال کر آگے رکھ لیتے، اگاندان قریب رکھ لیا جاتا. اس وقت رونے کا جو منظر بارہا دیکھنے میں آیا وہ کسی اور وقت میں نہیں آتا تھا. کیونکہ رات کا جو وقت ہے ظاہر ہے وہ تو محبوب سے ملاقات کا وقت ہے، مناجات کا. اس وقت میں رونا جو ہے تو بڑی ایک اللہ پاک توفیق دے دے، بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت آدمی رو دھو لے. تو حضرت مدنی کے وہ سنا رہا تھا اکابر جو اس سنت پر عمل کرنے کا ان کے یہاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا اس کا جذبہ تھا کہ وہ بھی پڑھتے تھے اور اندر سے ان کے جو ہانڈی کے ابلنے کو اس طرح کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں مسلسل جاری ہوتی، رومال سے صاف کرتے جاتے اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جھوم جھوم کر پڑھتے جاتے. کبھی کبھی اور بھی کلمات پڑھتے. بعض اوقات اسی کرب و بے چینی کے عالم میں فارسی یا اردو کا کوئی شعر بھی پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز تک یہی معمول رہتا تھا. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ نصیب فرما دے اور راتوں کو جاگ کر کے رونا دھونا، دعا مانگنا، نمازوں کو اللہ ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما دے جو سنتیں جو آپ والی نماز ہو جائے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اور بہرحال دنیا کے لیے ہم لوگ بڑا مجاہدہ کر لیتے ہیں اور بڑی محنت کر لیتے ہیں، کرتے ہی رہتے سارے لوگ ہیں. لیکن دین کے لیے بھی اگر تھوڑی سی محنت شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی عنایت ہوگی اور یہ چیز ملے گی انسان کو. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لو.